پاکستان کی ٹیکسٹائل انڈسٹری کے حوالے سے بات کرنے جا رہے ہیں ہارون صاحب، کیا اس بات میں کوئی صداقت موجود ہے کہ پاکستان کے اندر جو ٹیکسٹائل کی برآمدات ہیں وہ ہر گزرتے مہینے کے ساتھ پہلے سے کم ہوتی چلی جا رہی ہیں؟ نہیں، ابھی کم ہونا شروع ہے، ہر گزرتے کوئی بہت پرانا قصہ نہیں ہے، بڑھ رہی تھیں۔ کرونا میں جو بنگلہ دیش نے اور انڈیا نے خوفزدہ ہو کر لاک ڈاؤن کیا، بہت پینک کر گئے تو اس کے نتیجے میں پاکستان کے آرڈر بڑھ گئے۔ پچھلے سال ہماری برآمدات تھی $25 بلین، اس میں سے $16 بلین یعنی تقریباً دو تہائی سے ذرا سے کم، آپ کہہ سکتے 62-63% وہ ٹیکسٹائل کی تھی، $16 بلین۔ اب نومبر میں تھی یہ $1.90 ارب اور دسمبر میں ہوگی $1.65 تو یہ گر رہی ہے۔ اس کی وجہ بالکل سادہ ہے، گیس نہیں ہے، گیس ان کو مل رہی تھی، ہمہ وقت مل رہی تھی، ظاہر ہے اسی پہ سارے نظارہ، برآمدات کے سارے ٹیکسٹائل پہ ہے۔ میں اس کو ایکسپلین کرتا ہوں۔ تو اب رات کو 12 بجے سے 6 بجے تک یہ کون سا وقت ہے؟ یہ ٹھیک ہے کہ گھریلو صارفین کو دینا چاہتے ہیں، ورنہ یہ عوامی بے چینی پیدا ہوتی ہے، لیکن انڈسٹری لائف لائن ہے۔ نپولین نے کہا تھا فوج پیٹ کے بل رینگتی ہے، پیٹ کے بل آگے بڑھتی ہے۔ پیٹ بھرا ہوا نہیں ہوگا تو آپ ملک کا دفاع تک نہیں کر سکتے، باقی تو چیزیں چھوڑ دیں، باقی معاشی ترقی کا جو عمل ہے، مہنگائی اور بے روزگاری، اسے کیا آپ خاک کم کریں گے؟ اچھا، فیصل آباد میں سچویشن قدرے بہتر ہے تو کراچی کے ساتھ یہ امتیاز کیوں ہے؟ کراچی میں 52% ہے ایکسپورٹ ٹیکسٹائل کا کل، فیصل آباد اس کے بعد آتا ہے۔ اب وہ یہ گیس کی فراہمی میں مسئلہ ہے، اور دیکھیے صورتحال یہ ہو چکی ہے، ہم نے ٹیکسٹائل کو اس نے ڈسکریج کیا ہے، پیپلز پارٹی کے دور میں بہت ڈسکریج کیا گیا، نون لیگ کے دور میں بھی ڈسکریج کیا گیا، اتنا اب آ کے اس کی ترقی شروع ہوئی تھی، مشینری آ رہی ہے۔ صحیح۔ تو اگر یہ صورتحال جاری رہے گی، دیکھیے یہ بڑی مشکل سے کوئی مارکیٹ جو ہے انٹرنیشنل مارکیٹ متوجہ ہوتی ہے، لوکل خریدار بھی ویسے ایسے ہی ہوتا ہے، پھر وہ چھوڑ جاتا ہے تو آسانی سے واپس نہیں آتا۔ اس لیے اس پہ توجہ دینی چاہیے اور کوئی نہ کوئی اس مسئلے کا حل نکالنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ بہت بڑا چیلنج ہے یہ۔ ٹھیک ہے، لیکن حماد اظہر صاحب سے آپ کو یاد ہوگا ہارون صاحب پہلے بھی اس حوالے سے بنگلہ دیش میں جی جاری رکھیے۔ گزارش یہ ہے کہ بنگلہ دیش میں کپاس کا ایک پودا نہیں اگتا، اور ان کی ہم سے زیادہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ حکومت کی پالیسیاں ایسی ہیں، ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے، ان کی مدد کی جاتی ہے۔ ٹیکسٹائل کے لیے تو الگ منسٹر ہونے چاہیے میرے خیال میں، اور الگ باڈی ہونی چاہیے، اور ہمہ وقت مذاکرات ہونے چاہیے۔ وہ بزنس مین روتے تھے اسحاق ڈار سے کہ ملاقات کا وقت ہی عنایت نہیں فرماتے، تو اب بھی وہی صورتحال ہے۔ اگر تو یہ بڑی افسوسناک ہے، ہمارے وزیر خزانہ تو پچھلے دنوں خیر بیمار تھے، وہ بڑی سوجھ بوجھ کے آدمی ہیں اور ان سے توقع ہے کہ وہ کچھ کریں گے۔ بنگلہ دیش کا ٹارگٹ 2 برس بعد کا $80 بلین کا ہے ٹیکسٹائل کا۔ میں نے دیکھا ہے مڈل ایسٹ میں لوگوں کو بنگلہ دیش کا لباس پہنے ہوئے، وہ ایکسپورٹ پہ توجہ دے رہے ہیں، تو آپ کو بھی کوئی فکر ہونی چاہیے اس کی۔ ٹھیک ہے، لیکن ہارون صاحب ایک آخری سوال اس پر ہی کہ پاکستان کے اندر اگر یہ ٹیکسٹائل کو لے کر صورتحال ہے تو دنیا کے کئی ممالک کے سفیر اس وقت پاکستان کے اندر موجود ہیں، کیا انٹرنیشنلی پاکستان کے اوپر دباؤ بڑھے گا؟ ٹیکسٹائل کے آرڈرز روک دیے جائیں گے کہ یہاں پر صورتحال کچھ بہتر نہیں ہے؟ نہیں، وہ تو نہیں روکیں گے، وہ تو سفیروں کا اس میں کیا کردار ہے؟ اس میں تو مارکیٹ فیصلہ کرتی ہے نا۔ یعنی اگر آپ بر وقت آرڈر دیکھیں، جب آپ گیس 6 گھنٹے کے لیے ملے گی، وہ بھی رات کو 12 بجے سے 6 بجے تک، تو کیپیسٹی نہیں ہوتی زیادہ کام کرنے کی بہترین کیپیسٹی آدمی کی ہوتی ہے ارلی مارننگ سے لے کے سپہر تک، ارلی مارننگ میں سب سے زیادہ ہوتی ہے۔ تو وہ اگر آپ اس وقت کریں گے، لیٹ نائٹ گیس دیں گے، تو اس کا نتیجہ ظاہر ہے۔ دیکھیں ایپٹما کے لوگ یہ کہتے ہیں، آل پاکستان ٹیکسٹائل جو وہ ان کی ایسوسیشن ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا پوٹینشیل ہے $50 سے $60 بلین کا۔ تو ان کے ساتھ بات کریں، انہیں مطمئن کریں۔ کوئی ویسے تو یہ سردی کی شدت کم ہوگی تو امید ہے ٹھیک ہو جائے گا، لیکن اگر کوئی آرڈر ہی ڈیلیور نہ ہو سکے، آپ کے ہاتھ سے نکل گیا، اس کا تو بڑا پوٹینشیل ہے۔ کیا چینی کپڑے نہیں پہنتے، جاپانی نہیں پہنتے، افریقہ کے لوگ نہیں پہنتے؟
सूडान में मैंने देखा है लोग, मैं गया था बहुत अरसा पहले, तो लोग कह रहे थे कि भाई हम तो उसके ख्वाहिशमंद हैं, मगर यहाँ आपका कोई आदमी आता ही नहीं है। बेशक बहुत छोटी मार्केट है अफ्रीका निस्बतन, लेकिन ये है कि भाई उसके लिए प्लानिंग करनी चाहिए। मैंने आपको बताया, मैं 1995 में जब पहली दफ़ा सऊदी अरब गया उम्रा करने के लिए, तो मैंने देखा कि 5-7% मसनूआत थी चीनी। और जब मैं आखिरी दफ़ा गया गालबन 2009 में मैं गया आखिरी दफ़ा, तो मैंने देखा कोई 70-80% चीनी मसनूआत थी। जाए नमाज भी उनके, टोपियाँ भी उनकी, तस्बीहात भी उनकी, घड़ियाँ भी उनकी। तो भाई आप जद्दोजहद इसके लिए करनी पड़ती है, प्लानिंग करनी पड़ती है। वैसे ही इसमें हम मार्केटिंग में हम वैसे ही कमज़ोर हैं, और ऊपर से इस तरह का दबाव आ जाएगा तो सूरत हाल ख़राब होगी। ठीक है, लेकिन फौरन नोटिस लेना चाहिए वज़ीर ख़ज़ाना को, और इसके अहल भी हैं, उनसे बैठें, बात करें, देखिए जो हल निकल सकता हो, जितनी बेहतरी हो सकती है वो तो करें ना। ठीक है, लेकिन हारून साहब, ये तो एक तो गैस के हवाले से एक बहरान का सामना है टेक्सटाइल इंडस्ट्री को, मगर पाकिस्तान के अंदर जो टेक्सटाइल को लेकर पैदावारी लागत है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, जिसकी वजह से सूती धागे के हवाले से कहा गया है कि जिसकी बरामद पर पाबंदी लगाई जाए फौरी तौर पर। ये भी दूसरा डिलेमा तो ये है। नहीं, देखिए वो तो बहुत सारे मसाइल हैं, इसलिए कि जिस चीज़ में भी अफसरशाही इन्वॉल्व होगी वो मसाइल ही पैदा करेगी ना। आपकी तो गिरफ्त है नहीं, हुकूमत की तो कोई रिट है नहीं। पहली बात तो यही है कि कपास की पैदावार इतनी कैसे गिर गई। यानी ये तो होता है कि इजाफा ना हो, को हालात ख़राब हो, और इतने अरसे से गिरी हुई है, अब खुदा करके कुछ बेहतरी आई है, आप उसका बीज जो है बेहतर मुहैया करें। आपके इदारे क्या कर रहे हैं? अब ये मैदान में आए हैं और इनके आने से दबाव और बढ़ेगा, और बिल्कुल मुझे इसका यकीन है। उधर से PTI ने कहा है कि हम मार्च करेंगे जी, वो 27 में करेंगे, ये 26 को करेंगे जनवरी को, तो दबाव बढ़ता चला जाएगा। और मैं आपसे पहले भी कह चुका हूँ, कोई चारा ही नहीं है। ये मुतालबा ऐसा है जिसका पर सबका इत्तफाक राय है। अब जहाँ तक ताल्लुक़ है एक दूसरे पे तंज करने का और एक दूसरे से गिले शिकवे का और तहफ़्फ़ुज़ात का, वो तो हमारी सियासी पार्टियों का चलन है। इस पर तो एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बननी चाहिए थी, जमात इस्लामी, PTI, चाहे अलग अलग जो करते हैं, मगर एक दूसरे को एतमाद में तो लेते। और मुस्तफ़ा कमाल साहब तो गए भी, और लोग भी कुछ गए वहाँ पे। लेकिन ये है कि ये एक तरह से इलेक्शन की तैयारी भी है, हर कोई अपने वो करने की कोशिश कर रहा है। ये इन्होंने तो कोई ख़ास तनकीद नहीं की, MQM ने तो कहा, बड़ा बाजारी लफ्ज़ इस्तेमाल किया, मामू बना दिया, कोई शरीफाना लफ्ज़ भी इस्तेमाल नहीं किया, एक करखंदारी ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं। बड़ा पढ़े लिखे लोग हैं आप, शायद आपके अंदर इतने बड़े तालीम याफ्ता लोग हैं, मिडिल क्लास की पार्टी है, कोई तो ज़ुबान ही शरीफाना इस्तेमाल करना सीख लें। जमात इस्लामी का बहुत कंट्रीब्यूशन है इसमें, और अब ये इन्होंने शुरू किया है। ये MQM तो कसूरवार है सारे मामले में। MQM ने तो हमेशा मफाहमत की, इससे पहले जो बल्दियाती कवानीन में तब्दीलियाँ की तो MQM ने कभी उस पर एहतजाज नहीं किया जब एक आवाज़ पे शहर बंद हो जाता था। सबसे अजीब बात हलीम आदिल शेख साहब ने की है, मैं तो हक्का बक्का ही रह गया कि ये साजिश कर रहे हैं PTI के ख़िलाफ़, जमात इस्लामी और PTI पीपल्स पार्टी मिलकर। क्या साजिश कर रहे हैं जी?